ناوس ٹی وی چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دربار سلطان سجایا جا رہا تھا، ہر ایک چیز کو ترتیب سے رکھا جا رہا تھا۔ وزیر کافی ہلکان ہو رہا تھا۔ جب تک سلطان اپنے تخت پر براجمان نہیں ہو جاتے تھے تب تک وہ ایسے ہی بر آئے پھرتا تھا۔ ابھی بھی اس کا حال کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ دربار کے بیچ میں کھڑا ہر ایک کو ہدایت کر رہا تھا کہ کس نے کیا کام سر انجام دینا ہے، جبکہ تمام مشیر اپنی جگہوں پر کھڑے وزیر کو ہلکان ہوتا دیکھ مسکرا رہے تھے۔ سب کو ہی معلوم تھا وزیر کس قدر ذمہ دار انسان ہے اور سلطان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سبھی اس کی محبت کے قائل تھے۔ ابھی ایک سپاہی چراغ غلط جگہ پر رکھتا اس سے پہلے ہی وزیر غصے سے گرایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا دماغ کہاں پر ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں چراغ یہاں نہیں رکھا جائے گا؟ یہ بولتے ہی وہ سپاہی کے پاس پہنچے تھے اور غصے سے چراغ ان سے لیا تھا اور ترتیب سے رکھنے لگے تھے۔ ان کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ دربار میں موجود جالی کے اس پار کھڑی سلطان کی زوجہ ان کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ انہیں وزیر کا اس طرح غصہ کرنا بہت معیوب لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی خوابگاہ میں آ گئی تھی۔ سامنے ہی ان کے شوہر دربار جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی اپنے شوہر کے قریب آئی تھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، سلطان معظم، ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا لہجہ حد درجہ نرم تھا۔ سلطان نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بادام پستے کا دودھ بنانے گئی تھی۔ ان کی زوجہ نے دودھ سلطان کی جانب بڑھایا تھا اور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، سلطان معظم، معافی چاہتی ہوں، آپ کے معاملات میں بول رہی ہوں، لیکن بادشاہ سلامت ہمیں آپ کے وزیر کا لہجہ بہت معیوب لگا ہے۔ وہ ایک سپاہی کو بری طرح ڈانٹ رہی ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیں کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، اس طرح غصہ کرنا بالکل درست نہیں۔ جبکہ وہ اپنی بیوی کی بات سن کر دھیما سا مسکرائے تھے اور دودھ کا مشکیزہ اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ ایک ہی گھونٹ میں وہ پورا دودھ اپنے حلق میں انڈیل چکے تھے، منہ صاف کیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے اپنی زوجہ کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، میرے دل کا سکون، ہمیں آپ کا بولنا بالکل برا نہیں لگتا ہے۔ آپ ہماری ملکہ ہیں، ہمارے دل کا سکون ہے، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے، اور رہی وزیر کی بات تو وہ ایسا ہی ہے، جب تک ہم تخت پر براجمان نہیں ہو جاتے ویسے ہی بھرائے پھرتا ہے۔ باقی آپ کی بات سر آنکھوں پر ہے، ہم اس کو ضرور سمجھائیں گے تاکہ وہ نرمی سے برتاؤ کرے۔ یہ بولتے ہی انہوں نے اپنی بیوی کے خوبصورت ہاتھوں پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور ان کو خدا حافظ بول کر دربار کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کو بھی اس بات کی آگاہی تھی کہ سلطان کے آنے سے پہلے وزیر کافی پریشان رہتا تھا، کسی بھی طرح وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ سلطان اس کو اکثر بولتے تھے کہ اتنا ہلکان ہونا بھی صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ ایک دربار ہی ہے، اگر غلطی ہوگی تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ مگر وہ کافی بات سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتا تھا۔ وہ جیسے ہی دربار کے قریب آئے تھے، ہمیشہ کی طرح دربار کا بڑا دروازہ کھولا گیا تھا۔ سپاہیوں نے بلند آواز میں سلطان کے آنے کی آگاہی دینا شروع کر دی تھی، جبکہ دربار میں موجود تمام درباری اور مشیر سبھی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر سلطان کا استقبال کر رہے تھے۔ جبکہ سلطان ایک شان سے دربار میں حاضر ہوئے تھے، ان کے چلنے کا انداز ہی یہ بتاتا تھا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتے ہوئے نشست کی جانب بڑھ چکے تھے۔ تمام مشیر اور درباری سلطان کو سلام کرتے جا رہے تھے، جس کا جواب سلطان سر کی ہلکی جھنبش سے دیتے ہوئے اپنی نشست کے قریب آ گئے تھے۔ تمام لوگوں کو اجتماعی سلام کیا تھا، ان سب کی خیریت دریافت کی تھی اور اپنی نشست پر بیٹھ کے تھے۔ انہوں نے ایک مسکراتی نگاہ وزیر پر ڈالی تھی جو ابھی تک کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے سرنفی میں ہلایا تھا۔ وزیر کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ دل ہی دل میں بولے تھے اور دربار کا آغاز کیا تھا۔ سلطان کی نگاہیں داخلی دروازے پر ہی مرکوز تھیں۔ آج انہوں نے کوئی سوال و جواب نہیں کیا تھا، ورنہ ان کی عادت میں شمار تھا نشست پر بیٹھ جانے کے بعد آنے والے تمام کیس کے بارے میں وہ وزیر سے ضرور پوچھا کرتے تھے کہ کون سا کیس آئے گا اور کتنے فریادی دربار کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، آج کب تک دربار لگایا جائے گا۔ لیکن آج سلطان نے خاموشی سے دربار کا آغاز کر دیا تھا۔ ان کے لیے ان کی زوجہ بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اگر وہ کوئی بات بولتی تھی تو سلطان اس بات کو ہمیشہ حرف آخری مانتے تھے، ان کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، کبھی بھی اپنی بیوی کی بات کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی ان کے دل کی ملکہ ہے، اگر وہ اپنی ملکہ کو منع کریں گے تو یہ ایک توہین ہے۔ ان کی نگاہیں داخلی دروازے پر ہی مرکوز تھیں، جبکہ وزیر پریشان ہو گیا تھا، لیکن بھرے دربار میں وہ سلطان سے کچھ بھی بول نہیں سکتا تھا۔ دربار کا دروازہ کھلا تھا اور ایک شخص دربار میں حاضر ہوا تھا جس نے قیمتی لباس سے بے تن کیا ہوا تھا، سر پر ایک خوبصورت طرز کی بنی ٹوپی رکھی تھی، وہ دکھنے میں ہی کافی امیر معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان بیٹھے بیٹھے ہی اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ شخص تاجر ہے۔ وہ سلطان کی نشست کے پاس آیا تھا، باقاعدہ جھک کر اس نے سلطان کو سلام کیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے شائستہ لہجے میں بولا تھا، بادشاہ سلامت، ہمارا اور ہمارے خاندان کا آپ کو پیار بھرا سلام۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اس شخص کے سلام کو قبول کیا ہے۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کے پاس اپنا ایک گھریلو معاملہ لے کر آیا ہوں، لیکن بتانے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ ارادہ آپ سے اکیلے ملاقات کرنے کا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں آپ کسی بھی رعایا سے اکیلے ملاقات نہیں کرتے۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ بے ساختہ بولے، نہیں نوجوان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اکیلے میں آپ کے معاملے کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص قابل بھروسہ ہے، آپ کی کوئی بات بھی دربار سے باہر نہیں جائے گی، اس بات کا وعدہ ہم کرتے ہیں، اور اگر آپ کی بات کسی نے باہر بتانے کی کوشش کی تو ہم اس کو سخت سزا دینے کے حقدار ہیں۔ سلطان کی بات سن کر وہ نوجوان مسکرایا تھا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جی سلطان معظم، مجھے آپ کی ذات پر اپنے آپ سے زیادہ یقین ہے، جو آپ بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ دراصل میں آپ سے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ میں 30 سال کا ہوں، میری پہلی شادی میری اماں نے اپنی پسند سے کروائی تھی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ اس وقت میری عمر 22 سال تھی اور میری دلہن کی عمر 16 برس۔ جس دن ہماری شادی تھی میں اپنی اماں سے بہت لڑا تھا، کیونکہ میری بیوی صحت میں کافی اچھی تھی اور میں کمزور سا تھا۔ میں ایک دبلی پتلی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اماں کی خواہش تھی کہ میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے ہو۔ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اس لیے خاموشی سے ماں کی عزت کی خاطر سر جھکا دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات بھی میں اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، مجھے کفت محسوس ہو رہی تھی کہ اتنی موٹی لڑکی میرے نصیب میں کیوں آئی، مگر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا، جو خدا کو منظور، اگر یہی لڑکی میرا نصیب ہے تو میں سچے دل کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ یہ سوچ کر میں کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میری دلہن روایتی عورتوں کی طرح ہی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات میں نے بہت خوشگوار طریقے سے گزاری تھی، میں نے اپنی بیوی کے تمام حقوق پورے کیے تھے، اس کی بالکل دل آزاری نہیں کی تھی، وجہ ایک ہی تھی، میں خوف خدا رکھتا ہوں، اگر آج میں کسی کی بیٹی کو تکلیف دوں گا تو کل اللہ مجھے بھی بیٹی کی نعمت سے نوازے گا، اور اگر میری بیٹی کو کسی مرد نے تکلیف دی تو وہ وقت میں کیسے گزاروں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی تھی، بلکہ پھولوں کی طرح اس سے رکھنے لگا تھا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو بلا کر اس بات کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اگر رشتہ داروں پر یقین نہیں تو آپ میری بیوی سے ہی پوچھ سکتے ہیں، وہی آپ کو بتا دے گی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ سلطان اس فریادی کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، جو اپنے ہر لفظ کو جمع جمع کر کر ادا کر رہا تھا۔ وہ چہرے سے کافی پریشان معلوم ہو رہا تھا، آنکھیں نمکین پانی سے لبریز تھی، چہرہ ستا ہوا تھا، ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے، جو واضح وضاحت تھی کہ وہ آدمی کافی پریشان ہو کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ وہ مزید بولا، لیکن جیسے اگلا دن ہوا میری بیوی کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، ہم سب کافی پریشان ہوئے تھے کہ ایک رات میں ہی اس کا وزن اتنا کم کیوں ہوا، حالانکہ وہ تو کافی صحت مند تھی۔ اور جیسے جیسے ہفتہ گزرا میری بیوی آخری 7ویں دن بالکل کمزور ہو گئی، اس میں بالکل توانائی نہ رہی۔ میں کافی پریشان ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہے، میں اس کے قریب جاتا تو وہ جلد نڈال ہو جاتی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولتی کہ سائیں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، مجھے معاف کر دیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ سلطان معظم، میں جوانی کی دہلیز پر تھا، اپنی بیوی کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے دبے لفظوں میں اپنی ماں سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، وہ بھی کافی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، حالانکہ ہم شروع سے ہی رئیس ہیں، میرے بابا بھی پہلے تجارت کا کام کرتے تھے اور ہمارا اپنا مال دوسرے شہروں میں بیچا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانے پینے کی بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ آپ کو مجھے دیکھ کر تو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی
اس کی باتیں سن کر ان کے بھی ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ مزید بولا، جیسے ہی وقت گزرا میری بیوی مزید کمزور ہوگی۔ اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اکثر اوقات مہینے یا ہفتے میں اس کے پاس چلا جاتا تھا، اپنی حاجت کی خواہش کرتا تھا لیکن وہ منع کر دیتی تھی۔ اس کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ سائیں، آپ دوسری شادی کر لو، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں آپ کے حقوق پورے نہیں کر سکتی۔ سارا دن وہ بستر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ میں نے بڑے سے بڑے حکیم سے اپنی بیوی کا علاج کروایا، لیکن سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ آپ کی بیوی کو قدرتی طور پر کمزوری ہو رہی ہے، یہ جتنا بھی کھائیں، جتنی بھی ادویات استعمال کر لیں، لیکن وہ اس طرح ہی رہیں گی۔ میں اب کافی پریشان ہو گیا تھا، مجھے آگے نسل بڑھانی تھی۔ امی اور خاندان والوں کا بھی مجھ پر دباؤ تھا، اور میری بھی خواہش تھی کہ میرا نام لینے والا کوئی اس دنیا میں ضرور آئے۔ سلطان معظم تھک ہار کر میں نے 6 مہینے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری شادی بھی میری اماں کی پسند سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی میرے معیار کے مطابق تھی، دکھنے میں بھی کافی حسین تھی، دبلی پتلی تھی۔ میں کافی خوش ہوا تھا، لیکن میرا خدا گواہ ہے، میں اپنی پہلی بیوی کے لیے بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میں اس پر سوتن لے آیا تھا، لیکن سلطان معظم میں مجبور تھا۔ لیکن میرے ساتھ ایک بار پھر وہی ہوا۔ جیسے ہی 7 دن پورے ہوئے، میری دوسری بیوی کی حالت بھی میری پہلی بیوی جیسی ہوگی۔ وہ بھی بستر سے لگ گئی، جس میں توانائی بالکل نہ رہی اور کمزور سے کمزور تر ہو گئی۔ میں کافی پریشان ہو رہا تھا، ایک کیسی مصیبت میرے سر پر آئی تھی۔ میری اماں بھی کافی ہلکان ہو گئی تھی۔ ہم نے دوبارہ حکیم سے رابطہ کیا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری دوسری بیوی بھی قدرتی طور پر کمزور ہو رہی ہے، اس پر بھی ادویات یا کھانا پینا اثر نہیں کرے گا۔ تھک ہار کر میں نے 6 مہینے بعد تیسری شادی کی اور پھر 7ویں دن بعد یہی سب ماجرا پیش آیا۔ اس طرح میں اب تک 5 شادیاں کر چکا ہوں، لیکن ہر 7 دن بعد میری ہر بیوی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، توانائی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ سلطان معظم میں بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ میں ایک مرد ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ میں اپنی اولاد چاہتا ہوں جو میرے اتنے بڑے کاروبار کو وسیع تر کرے، لیکن میری زندگی بہت مشکل میں آ گئی ہے۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کئی بار لوگوں نے مجھے آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا، کیونکہ سب کا ماننا ہے جب کسی مرض کا علاج نہ مل رہا ہو تو اس مرض کا علاج آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ بولتے ہی وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، سلطان معظم، بہت پریشان ہو کر آپ کے در پر آیا ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹائیے، خدا کے لیے میری مدد کرے، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جبکہ سلطان بھی اس آدمی کا مسئلہ سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ دربار کا پہلا کیس تھا اور وہ بھی اتنا الجھا ہوا، سلطان کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ دربار میں موجود تمام مشیر، درباری اور وزیر سب کے ماتھے پر شکن پڑ چکے تھے کہ وہ آدمی کس طرح کی بات کر رہا تھا۔ بھلا ایسا کب ہوتا ہے؟ چلو ایک عورت کے ساتھ سمجھ آتا ہے، 2 عورتوں کے ساتھ بھی سمجھ آتا ہے، لیکن 5 عورتوں کا سن کر سلطان کا دماغ پوری طرح الجھ گیا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی جب سلطان کو کوئی حل نظر نہ آیا تو وہ اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، ہم اکیلے اس کو کسی صورت بھی حل نہیں کر سکتے ہیں، ہم ایک نجومی سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے آپ کا تمام معاملہ بیٹھ کر بحث کرتے ہیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور سامنے آئے گا۔ جبکہ وہ آدمی فوراً بولا، سلطان معظم، ایک بات اور ہے۔ سلطان اس کا مسئلہ سن کر اپنا دماغ استعمال کرنے لگے تھے، اس آدمی کو ٹوکنے پر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم، نجومی سے ہمارے دماغ میں ایک بات آئی ہے۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ مزید بولا، سلطان معظم، میری پہلی شادی والے دن جب میں اپنی بیوی کے پاس جانے لگا تھا تب ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا نجومی میرے پاس آیا تھا، اور پھر جیسے جیسے اس نے سلطان کو اس رات کا واقعہ بتایا وہ تمام معاجرہ سمجھ گئے تھے، اور پھر آخری بات سن کر تو انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ اصل قصہ کیا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، وہ نجومی ہمیشہ مجھے ایک ہی بات بولتا ہے، اگر تم مجھے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک رات کے لیے چھوڑ دو گے تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ سلطان معظم، بے شک میں پریشان ہوں، مجھے اپنی 5 بیویوں کی پریشانی ہے، لیکن میں غیرت مند انسان ہوں، میں مرتا مر جاؤں گا، لیکن کسی بھی غیر مرد کو اپنی بیویوں کے پاس تنہا نہیں چھوڑوں گا۔
وہ نجومی نہ جانے میری بیویوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ سلطان چپ تھے۔ اس رات کا واقعہ سن کر انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اصل مقصد نجومی کا کیا ہے، لیکن سامنے موجود یہ شخص کبھی بھی یہ مقصد سمجھ نہیں سکتا تھا۔ چند پل بعد سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا تم ہماری ذات پر بھروسہ کرتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً سر اس بات میں ہلایا تھا اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جی سلطان معظم، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ اگر آپ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا۔ سلطان نے اس آدمی کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولے تھے، تو پھر ٹھیک ہے، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرتے جاؤ۔ جو بات وہ نجومی بول رہا ہے اس پر عمل کر لو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ یکدم وہ آدمی ہتے سے اکھڑ گیا تھا اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے تھوڑے تیز لہجے میں بولا تھا، نہیں سلطان معظم، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کو اس غیر مرد کے حوالے کر دوں تاکہ وہ میری بیویوں کے ساتھ غلط کام کر لے؟ اس چیز کی اجازت میرا ضمیر مجھے نہیں دیتا۔ جبکہ سلطان اس کے جذباتی پن پر خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند پل مزید گزرے تھے، دربار میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی ایک بار پھر بولا تھا، سلطان معظم، ہمارے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم کیسے اپنی بیویوں کو اس نجومی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ وہ تو میری بیویوں کے لیے غیر محرم ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو چار دیواری کے اندر اور ہمیشہ پردے میں رکھنا چاہیے، پھر آپ ایسی تلقین کیوں کر رہے ہیں جس کی اجازت ہمارا مذہب ہی نہیں دیتا؟ سلطان نے اس آدمی کی بات سنی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے تحمل بھرے لہجے میں بولے تھے، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا، لیکن معالج سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ آدمی تمہاری بیویوں کا علاج کر سکتا ہے تو ایک رات کی قربانی دے دو۔ اور رہی بات اس نجومی کی، جو بھی وہ کاروائی کرے گا ہم چھپ کر وہ تمام کاروائی دیکھیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ پہلی بیوی کے وقت ہی ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ سلطان کی بات سن کر وہ آدمی خاموش ہوا تھا۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ چند پل بعد اس نے نظریں اٹھائی تھی اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، یعنی آپ میری بیویوں کی براہ راست خود حفاظت کریں گے؟ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ کچھ سوچ کر اس آدمی نے اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ یہ بولنا بالکل بھولا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس نجومی کو چھپ کر دیکھوں گا کہ آخر وہ میری 5 بیویوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سلطان خاموش رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ زوال سے کچھ دیر پہلے دربار کا اختتام ہوا تھا اور سلطان اپنی چیز سے اٹھ کر اپنے مخصوص کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ ان کا وزیر بھی ان کی طرف لپکا تھا۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا لیکن سلطان نے اس سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، وہ سلطان سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے ان کی ہر چیز کو محسوس کر لیتا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے، پیچھے سے وزیر بھی داخل ہوا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، سلطان معظم، آخر ہم سے کیا خطا سرزش ہوگی ہے جو آپ ہم سے بات نہیں کر رہے؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، آپ نے ایک بار بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ ان کا لہجہ نم تھا۔ وہ سلطان سے آخری حد تک محبت کرتا تھا۔ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا تھا اور محض یہ بول کر اپنی نشست سنبھالی تھی، جب تک آپ اپنا لہجہ درست نہیں کریں گے تب تک معذرت کے ساتھ وزیر، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ جبکہ وزیر تڑپ کر بولا تھا، سلطان معظم، آخر ہم سے کیا خطا ہوئی ہے؟ ہم نے کس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے؟ آپ ہماری غلطی تو بتائیں۔ اور پھر سلطان نے صبح ہوا واقعہ اس کے گوش گزار کیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے سلطان سے معافی بھی مانگی تھی اور سچے دل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرنا سیکھیں گے۔ جبکہ سلطان ان کی جلد بازی پر مسکرا دیے تھے۔ ایسا وعدہ تو وہ کئی بار کر چکے تھے، لیکن اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ یہ وعدہ توڑ دیتے تھے۔ سلطان گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ اس آدمی کی باتیں ان کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ اس رات کا واقعہ سنتے ہی سلطان سمجھ گئے تھے کہ آخر مجرم کون ہے، لیکن پھر بھی وہ معاملے کی تہہ میں جانا چاہتے تھے، کیونکہ اکثر اوقات سنی سنائی باتیں بھی سچ نہیں ہوتی۔ انہیں محض رات کا انتظار تھا
کیونکہ اس نجومی نے ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ رات کے وقت اس آدمی کی 5 بیویوں کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا ہے، اس کے بعد تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہ آدمی محل آیا تھا اور سلطان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سلطان پہلے ہی محل کے دروازے پر کھڑے 2 سپاہیوں کو اس بات کا حکم دے چکے تھے کہ اگر کوئی شخص آئے تو اس کو ہم سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ایک سپاہی فوراً ہی اس آدمی کو دیکھ کر سلطان کے مخصوص کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ جبکہ سلطان عشاء کی نماز ادا کی اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے ضروری دستاویزات پر کام کر رہے تھے، جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی انہوں نے آنے والے کو اجازت دی تھی۔ اس آدمی کو اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے اپنے دستاویزات الٹ دیے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی زندگی کسی کے سامنے عیاں نہیں کرتے تھے۔ اپنے معاملات وہ زیادہ سے زیادہ اپنے خاص وزیر یا اپنی زوجہ کو ہی بتاتے تھے۔ سپاہی اس آدمی کو مخصوص کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ آدمی سلطان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، سلطان معظم، کام ہو گیا ہے، میں نے اپنی بیویوں کو اس نجومی کے گھر چھوڑ دیا ہے، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا تھا اور اسے کچھ دیر وہی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ سیدھا مخصوص کمرے میں موجود اپنے غسل خانے میں آئے تھے، وہاں اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے اور ایک کالی چادر اپنے گرد لپیٹی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس پہر انہیں کوئی بھی پہچان نہ سکے تاکہ آرام سے وہ اپنا کام مکمل کر لیں۔ وہ جیسے ہی غسل خانے سے باہر آئے تو وہ آدمی ایک پل کے لیے دنگ رہ گیا تھا، چونکہ سلطان اپنا بیس بدل چکے تھے۔ وہ کہیں سے بھی سلطنت کے بادشاہ معلوم نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ایک عام انسان ہی لگ رہے تھے۔ اس آدمی نے حیرانگی بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے لباس تبدیل کیوں کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جبکہ سلطان خاموش رہے تھے۔ وہ شروع سے ہی رات کے پہر جب بھی محل سے باہر جاتے تھے تو اپنا لباس تبدیل کر لیتے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو محل کے سامنے والے دروازے سے جانے کا حکم دیا تھا۔ سلطان کی بات سن کر وہ ان کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا اور سیدھا محل کے پچھلے حصے سے نکل کر کچی آبادی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ آدمی بھی چند پل بعد سلطان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کے ہمراہ اس نجومی کے گھر کی طرف گامزن تھے، جبکہ وہ آدمی کافی الجھن کا شکار لگ رہا تھا۔ سلطان کا بیس تبدیل کرنا پھر دوسرے راستے سے آنا اسے بھی مشکوک لگ رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ لوگ نجومی کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی مشقت کے بعد ہی سلطان کو نجومی کے گھر کے باہر ایک روشن دان نظر آیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی وہاں پر رکھے ہوئے پتھر کی مدد سے روشن دان کے اندر جھانکنا شروع کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی وہ آدمی بھی موجود تھا۔ دونوں ہی اندر ہوتے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ 5 عورتیں جو کافی کمزور تھیں بالکل نجومی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ان کے بالکل سامنے 5 چراغ جل رہے تھے۔ سلطان عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ نجومی آخر کرنا کیا چاہتا تھا؟ اس کا علاج کس طرح تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کی ملاقات جتنے بھی نجومیوں سے ہوئی تھی سب صرف اور صرف مسائل کا حل بتاتے تھے، خواب کی تعبیر بتاتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا نجومی تھا جو اس انداز میں علاج کر رہا تھا۔ اس نے اپنے برابر میں رکھے ہوئے کالے تھیلے سے 5 کپڑوں کی بنی ہوئی گڑیا نکالی تھی اور ان 5 عورتوں کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دی تھی۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑتے جا رہے تھے۔ اس نے مزید اپنے کالے تھیلے سے سفید آٹا نکالا تھا اور ایک لکیر بنا دی تھی۔ سلطان یہی جان گئے تھے کہ وہ انسان آخر کرنا کیا چاہتا ہے، اور جیسے جیسے اس نے اپنا عمل شروع کیا اور اس عورت کی طرف بڑھا، سلطان نے اسی پل پتھر سے نیچے قدم رکھ دیے تھے، کیونکہ جو وہ سوچ رہے تھے وہ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اس نجومی کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس آدمی کی پہلی بیوی کے قریب بھرتا اس سے پہلے ہی سلطان کی چنگارتی ہوئی آواز اس نجومی کے گھر میں گونجی تھی۔ وہ جو اس کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا یک دم ٹھہر گیا تھا اور سامنے اس نوجوان اور ایک اجنبی شخص کو دیکھ وہ نجومی بھی ساختہ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی قمیض جو وہ اتارنے لگا تھا فوراً ہی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ فوراً اندر کی طرف بھاگنے لگا تھا، مگر سلطان نے اس نجومی کو پکڑ لیا تھا اور فوراً اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس رات وہ شخص جب اپنے حجرے میں جا رہا تھا تب وہ نجومی اس کے سامنے آیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارے بچے، تم سہاگ رات منانے جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے فوراً سر اس بات میں ہلایا تھا
اور ایک بار پھر اپنے حجرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس نجومی نے اس نوجوان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، مت جاؤ، تمہارا اس عورت کے قریب جانا خطرناک ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، وہ کسی اور کی ہے، ٹھہر جاؤ۔ لیکن وہ نہیں رکا تھا، اس نے اس نجومی کو جھڑک دیا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، فضول کوئی سے میرے سامنے پرہیز کریں، آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کے لیے میرے دل میں ایک بہترین مقام ہے، لیکن آپ اگر میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ وہ کسی اور کی ہے تو میں تمام حد بلا دوں گا۔ جبکہ وہ نجومی یہ بول کر اپنے گھر چلا گیا تھا، میں صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں، رک جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ اور اس بات سے ہی سلطان اندازہ لگا چکے تھے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ صرف اور صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ نجومی سچا انسان ہے یا پھر جھوٹا، اور اس کو دیکھتے ہی وہ جان گئے تھے کہ وہ نجومی کالا علم کرتا تھا، جو اللہ کے نزدیک بھی برا عمل ہے اور دنیا کے نزدیک بھی۔ سلطان نے اپنے بھیس کے نیچے چھپی تلوار نکالی تھی اور اس نجومی کی گردن پر رکھتے ہوئے غصے سے چنکارے تھے، سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے تم ایک نجومی ہو، لیکن یہ سب کیا تھا؟ یہ گڑیا، یہ سفید آٹا، یہ چراغ، تم کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ نجومی خاموش تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان بھی وہی سلطان کے برابر میں کھڑا تمام مواجرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی 5 بیویاں ایک کونے میں سر کر بیٹھی ہوئی تھیں، شاید وہ بھی حالت کی نزاکت سمجھ گئی تھی اور اب خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ نجومی خاموش تھا، اس نے کچھ نہیں بولا تھا۔ سلطان نے چند پل انتظار کیا تھا اور ایک دم اس کی پیشانی کے بال اپنی آہنی گرفت میں تھامے تھے اور اس کا چہرہ اوپر کی طرف کرتے ہوئے گردن پر دباؤ ڈالا تھا۔ اگر سلطان تلوار کو ذرا بھی حرکت کرتے تو اسی پر اس کا دھڑ سر سے جدا ہو جاتا۔ وہ نجومی جان گیا تھا کہ اب سچ بتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس نے سلطان کی جانب دیکھا تھا اور اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ وہ تفصیلی انداز میں بولا تھا، میں بچپن سے ہی بہت مختلف انسان رہا ہوں، میرے ماں باپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، وجہ میرا کالا رنگ تھا، ان سب نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ کافی دن تک میں گلیوں میں بھٹکتا رہا، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، میری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ چند روز بعد میرا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع ہوا تھا اور میں نے اپنا روپ بدل لیا تھا۔ میں ایک نجومی کا بیس لے چکا تھا، لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، میرا ہاتھ چومتے تھے، مجھ سے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل پوچھنے لگے تھے۔ میرے دل میں جو آتا تھا میں ان لوگوں کو بتا دیتا تھا اور وہ لوگ مجھے بھاری اجرت دے کر جاتے تھے۔ ان پیسوں سے ہی میں نے اپنے لیے یہ حجرہ خریدا تھا۔ میری زندگی مزید سنور گئی تھی۔ میں اپنا یہ بیس تبدیل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران ہی مجھے ایک عامل ملا تھا جو کالا جادو کر کے لوگوں کو اپنے قابو میں کرتا تھا۔ میں جھوٹ پر مبنی ہر ایک کو حل بتاتا تھا، جبکہ وہ کالا علم کر کے لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی جڑ گیا تھا، ہم دونوں بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے لگے تھے۔ انہی دوران یہ عورت، اس نے اس نوجوان کی پہلی بیوی کی طرف اشارہ کیا تھا اور مزید بولا تھا، یہ عورت میرے پاس اپنے ایک کام کے لیے آئی تھی، اس کے گھر میں بہت پریشانی تھی، پیسوں کی تنگی تھی، وہ ہم سے دعا کروانا چاہتی تھی تاکہ اس کے گھر کے مسائل حل ہوں۔ لیکن میں جب اس لڑکی کو دیکھا تو میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ میں کوئی سچا نجومی نہیں ہوں، اس لیے میں فوراً ہی اس عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، لیکن مشکل تھا کیونکہ میں دنیا کے ایک نجومی تھا۔ مجھے معلوم تھا اس کے گھر والے کبھی مجھے سے شادی نہیں کروائیں گے۔ پھر میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی، اگر میں اس لڑکی کو اجاڑ دوں گا تو کوئی بھی خاندان اس کو اپنائے گا نہیں، پھر میں ہمدردی دکھا کر اس سے شادی کر لوں گا اور پھر اس کو واپس صحت یاب کر دوں گا۔ میرا منصوبہ تیار تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس لڑکی کے بارے میں جانچ پڑتال کروائی، مجھے معلوم ہوا اس کی شادی ہونے والی ہے۔ میں بہت ہلکان ہو گیا تھا، رونے لگا تھا، گر گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ رخ تبدیل ہو جائے اور یہ عورت میرے نصیب میں آ جائے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ نہ جانے کن لوگوں کی بد دعا مجھے لگی تھی۔ میں نے کالا علم بھی کروایا تھا، لیکن ہر عورت میرے نصیب میں نہیں آتی تھی۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اور شادی بھی میرے گھر کے برابر میں رہتی اس نوجوان سے ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اس آدمی کو ہی برباد کر دوں گا۔ میں نے اس پر ایسا کالا علم کروایا کہ جس بھی عورت کے قریب یہ جائے گا وہ محض 7 دن بعد اپنی توانائی کھو دے گی اور کمزور ہوتی چلی جائے گی، اس کی نسل کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن پھر بھی مجھے اس پر رحم آیا تھا۔
اگر یہ اس دن سہاگ رات نہ مناتا، میری بات سن لیتا، تب بھی میں اس کے ساتھ کچھ نہ کرتا، لیکن جب اس نے میری نہ سنی تو میں کیوں اس پر رحم کھاتا؟ میں بے حس ہو گیا تھا اور اپنے مفاد کے لیے میں نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، جبکہ سلطان مزید آگے سن نہیں پائے تھے۔ انہوں نے اس کو خاموش کروا دیا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ساتھی کے پاس گئے تھے، اس کے ذریعے اس عمل کو ختم کیا تھا جو اس نوجوان پر کروایا گیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی بیویوں کی صحت میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ 5 عورتیں زندگی کی طرف آنے لگی تھی۔ سلطان نے کالا علم کرنے والے بابے اور اس ڈھونگی نجومی کو سزائے موت کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ مزید اس کام کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ ان دونوں کو کال کوٹری میں بند کرتے تھے تو یقیناً وہ دربار پر یہ عمل کرتے، اور سلطان کے نزدیک یہ کام کرنے والے محض سزا کے ہی مستحق تھے۔ اور بے شک جو لوگ کالا علم کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر بھی کرواتے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب ہے اور ساتھ میں آخرت بھی بدترین ہے۔ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنے والا جو اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔